ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 25 فروری 2024 قرآن کلاس نمبر 85 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 سے سٹارٹ لیں گے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ 136 نمبر آیت سے آنورڈ جو ٹاپک آ رہا ہے یہ ہے منافقین اور کمزور عقیدے والوں جو مسلمان ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی تھی کہ قرآن میں حکیم میں منافقین کو بھی جو خطاب ہوا ہے نا، بعض جگہوں پر وہ ویا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں وقت، حالات اور واقعات اور کانٹیکسٹ کی روشنی میں، اس کو یوں پھر ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو۔ ظاہر ہے کہ کامل الایمان مومنین کو تو وہ یہ کتاب نہیں ہو رہا ہے، بعد میں آنے والے نسلی مسلمان جو عقیدے میں کمزوریاں کا شکار ہے وہ بھی ایک دعوے دار ہی ہے نا۔ اس کے ثبوت میں کئی ایک آیت ہے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 136۔ آپ ذرا اس کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو ظاہر ہے کہ یہ کامل الایمان مومنین سے یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ کامل الایمان مومنین تو پہلے ہی سارے تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو کمزور عقیدے والے مسلمان ہیں یا وہ لوگ جو اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے منافقین ہیں اور ان پہ اسلام کی سچائی کھل چکی ہے، اس کے باوجود بھی دنیاوی منفیت کے خاطر وہ سامنے نہیں آنا چاہتے اور ڈرتے ہیں پبلک پریشر کی وجہ سے انہی کو اسی طریقے سے خطاب کیا جاتا ہے۔ منافق کا جو ورڈ ہے یہ نفق سے نکلا ہے اور نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو۔ اسی طریقے سے بعض جانور ہے جو ٹنل کھولتے ہیں زمین میں، خرگوش ہے، چوہے ہے، تاکہ اگر سوراخ کے طرف سے کوئی جانور کوئی شکار کرنے کے لیے آئے تو وہ دوسرے طرف سے نکل جائے، اسکیپ روٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، جیسے ہی ایک سرنگ کے دو رخ ہے۔ ایک رخ اس کا وہ ہے جو مسلمانوں کے طرف ہوتا ہے، ان کو خوش کرتا رہتا ہے ہر وقت۔ ان کو کہیں پہ اگر پتہ چل جائے کہ کہیں پہ خدشہ ہو کہ یہ دو نمبری کر رہا ہے، یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وہ چاپلوسی شروع کر دے گا۔ اور دوسرا رخ اس کا ہوتا ہے کافروں کے طرف، جہنم
جہاں وہ ان کو تفصیل دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ حالات اور واقعات ہوگا، کل کو برا وقت آیا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب ان پہ برا وقت آتا ہے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتا، اور جب مسلمانوں پہ بھی برا وقت آتا ہے تو ان کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ منافق بیسیکلی دنیا دار ہوتے ہیں، بٹر فیکٹس آف لائف، جو تلخ حقائق ہے زندگی کے، ان کو وہ فیس نہیں کر سکتے۔ جو تلخ حقائق جو فیس کر سکے وہ یا کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، ابو جہل نے اپنے باطل عقیدے کے لیے اپنی گردن کٹا دی، عبداللہ ابن ابی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ وہ منافق تھا، وہ کافر تھا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں تو کئی اصحاب ہے جنہوں نے اپنی جان لٹائی ہے اللہ کی راہ میں، تو اس لیے منافق جو ہے اللہ کے نزدیک کافروں سے بھی بدتر ہے۔ کافر پھر بھی کسی بنیاد پہ کھڑا ہے، غلط نظریے پہ ہی صحیح، لیکن ایک جگہ کھڑا تو ہے نا۔ اور کافر مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کفر آیا ہے۔ منافق ہمارے لیے اس لیے نقصان دہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے مسلمان ہے، لوگ اسے مسلمان کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اور اندر سے وہ جڑیں کاٹ رہا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی شخص کمزوریاں ایمان کا شکار ہے، اس کی حرکتیں ہمیں نظر آئی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمزور عقیدے والا مسلمان ہے، کیوں؟ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ دل کی کیفیت تو اللہ ہی بتا سکتا ہے نا۔ دیکھنے میں تو دونوں چیزوں ایک ہی جیسی نظر آ رہی ہے، ایک کمزور عقیدے والا مسلمان اور ایک دوسرا طرف منافق، دونوں کی حرکتیں سیم ہیں۔ اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون دنیا داری کے وجہ سے کر رہا ہے یا واقعی یہ اندر سے اسلام کا دشمن ہے؟ وہی کے بغیر تو آپ اس کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ منافقین کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، نمبر 2 عہد کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، نمبر 3 امانت رکھی جائے گی تو خیانت کر دے گا، نمبر 4 جب کبھی معاملہ ہوگا، جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا۔ اب مجھے بتائیں ان 4 میں ایسی کون سی نشانی ہے، کوئی ایک نشانی جو کوئی مسلمان دنیا میں یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا الا ماشاء اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جن میں چاروں پائی جائے وہ پکا منافق، جس میں ایک پائی جائے وہ منافقت کے ایک شاخ کے اوپر تو ہے۔ یہ چاروں نشانیاں پانے کے بعد بھی ہم ان لوگوں کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ عملاً منافق ہے، عقیدے میں مسلمان ہی ہوں گے، عمل ان کے منافق والے ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے اعتقادی منافق، وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جو وحی کے ذریعے بتا دیے گیا، عبداللہ ابن ابی یا اس کے ساتھی۔ آج جو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، ہو سکتا ہے عقیدے میں بھی ہو، کئی سارے منافق ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کئی امام مسجد اور خطیب اور مفتیہ پاکستان میں نہیں پکڑے گئے تھے، جن کے ختنے بھی نہیں ہوئے تھے، وہ را کے ایجنٹس تھے۔ ان کے ختنے تو کتنے عوام ناس نے جھگڑے بھی کیے ہوں گے، یعنی وہ ہندو تھے، مسلمان بنے ہوئے تھے، اوپر سے ختنہ کرنے کے بھی کوئی آ سکتا ہے ایجنٹ۔ تو آج کی ڈیٹ میں آپ یہی کہے گا کہ عملاً منافق ہے، اعتقاداً تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایک عملی کافر ہے، ایک اعتقادی کافر ہے۔ اعتقادی کافر جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں ہندو ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، یہودی ہے، یہ سب، لیکن عملاً کافر تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں شامل نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ عملاً کافر ہے، کیوں؟ اس کے عمل کافروں والا ہے۔ وہ کافر ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان تو نماز نہیں چھوڑتا۔ جامعہ ترمذی میں شقیق طبائی کا قول ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان
تاریک الصلاۃ کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کر سکتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اسے وہ کافر سمجھتے تھے۔ کتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ آج کے ڈیٹ میں جو کلمہ پڑھ رہا ہے ہم میں اسے کافر نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتا ہو۔ اب اللہ کی مرضی اسے معاف کرے یا نہ کرے، ہم تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے آخرت کا معاملہ، لیکن اسے بتائے عملاً تم کافر ہو، تمہارا عمل کفر والا ہے۔ اللہ کی مرضی کسی کو چھوڑ دے، کسی کو پکڑ لے، یہ پیورلی ٹیکنیکل بیسے ہے۔ علماء عرب نے تو فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا، اس کو کوئی مسلمان بچی بھی نہیں دے سکتا، وہ جسٹ لائک ایتھسٹ ہندو یا بدھسٹ ٹریٹ ہوگا۔ علماء عرب کا یہ فتویٰ ہے، آلموسٹ یہی فتویٰ امام شافعی، امام حنبل کا ہے۔ اس میں سب سے لینینٹ ویو امام حنیفہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو قید کر دیا جائے جب تک کہ وہ دوبارہ نماز شروع نہ کر دے، ادروائز ایسے شخص کو آزاد گھومنے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء عرب میں سے شیخ البانی ایک ایسی پرسنالٹی ہے جنہوں نے اس معاملے میں بخاری مسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب آخری دفعہ جہنم کے لیے طرف جاؤں گا، بلکہ سیکنڈ لاسٹ ٹائم ہوگا، تو مجھے اللہ تعالیٰ حکم دے گا جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہے اور اس نے زندگی میں صرف ایک ہی بار دفعہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے علاوہ اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، اس کو بھی میں نے جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے آؤں گا۔ اب یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، تو شیخ البانی کا موقف اس حدیث کی بنیاد پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے پلے اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی نہ اس نے کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ کوئی نیکی کا کام، الٹیمیٹلی وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا کلمے کی برکت سے۔ اور وہ اس حدیث کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تاریک الصلاۃ کو کافر نہیں کہنا چاہیے، باقی ہر طرح کی سرگرش اس کے اوپر کرے، لیکن جب وہ کلمہ گو ہے نا تو کلمے کا احترام کرے۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے بیٹا کا بھی ہے، بیتا کا بھی ہے، کاغذ کے پورے پرزے والی حدیث۔ بیتا کا عربی میں کہتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کے 99 دفعہ فطار گناہ کے کھولے جائیں گے اور اس کی طرف دوسری طرف اس کے پلڑے میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ شخص حیران ہو جائے گا کہ میرے اتنے گناہوں کے سامنے یہ ایک پرزہ کیا کر سکتا ہے، تو وہ کلمے والا پلہ اس کا بھاری ہو جائے گا، اسے جنت کا حکم سنا دیا جائے گا، لیکن وہ ایک ہی شخص ہوگا جس کو نبی علیہ السلام نے رپورٹ کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جتنے بے نمازی ہیں ان کے لیے کاغذ کے ٹکڑے وہاں پہ تیار ہے، کام چک کے رکھنا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ بدکار عورتوں جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے کتوں کو پانی پلا دیا کرے، ورنہ دوسری تو وہ بھی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کی اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے وجہ سے وہ جہنم میں ہے۔ دوسری طرف حقوق العباد بھی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے، لہٰذا اس معاملے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہم آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں کسی کی تکفیر نہ کرے، لیکن اگر دنیاوی منفیت کو دیکھا گیا تو کوئی شخص بھی اگر اس کے یہ پتہ چل جائے کہ جو یہ نہیں کرتا وہ غدار وطن ڈکلیئر ہوگا اور ایک ہفتے کے اندر پھانسی لگ جائے گی، تو آپ دیکھیں یہ سارے لوگ نماز شروع کر دیں گے۔ البتہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا 246 کہ بندے کے کفر اور
ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ ہے نہیں لے گا جہاں دنیا کی منفیت جڑی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ ہم اس قسم کی مطالب لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ان آیت کے طرف آئے 136 آنورڈ اور مجھے بتائے کیا یہ روح سکون کیا کامل ایمان مومنین کے طرف ہو سکتا ہے، اس حوالے سے جس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ ایمان تو پہلے لائے ہوئے ہے تو اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اے ایمان کے دعوے دارو، مان لو اللہ اور اس کے رسولوں کی جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ یا کمزور عقیدے والوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے یہ بات۔ والکتاب الذی نزل علی رسولی، اور ایمان لاؤ اس کتاب پہ بھی جو نازل ہوئی ہے اس کے رسول پر۔ والکتاب الذی انزل قبل، اور کتاب پر بھی جو پہلے نازل ہوئی تھی، ساری کتابوں پر ایمان لے کر آؤ۔ وَمَن یکفر باللہ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، وہ ملائکتی، اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ۔ وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، وقد ضل ضلالا بعیدا، تو ایسا شخص بے شک گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ یہ روح سکون جو ہے ان لوگوں کے طرف ہے جو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ایمان والے ہی تھے، جیوز اور کرسچنز۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی کرسچنز، جیوز نے تو پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، تو وہ ایمان والے تو تھے نا، تو انہیں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے سارے رسولوں پر۔ یعنی اب تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب تم نبی علیہ السلام کو بھی مانو۔ جیوز کو خطاب ہے کہ سارے نبیوں کو مان لو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ کرسچنز کو خطاب ہے نبی علیہ السلام کو مانو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ تو پھر وہ لوگ کون تھے؟ منافقین، یہودی تھے نا، جو منافق بنے ہوئے تھے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے یہودی تھے، اسلام کی جڑیں کاٹ رہے تھے، تو یہ روح سکون ان کے طرف بھی ہو سکتا ہے۔ ان الذین آمنوا، اب اس کو سپورٹیو پھر اگلی بات بھی آ رہی ہے، اس سے آپ کو کھل جائے گا سارا ٹاپک، ہے ہی منافقین سے ریلیٹڈ ہے۔ منافقین کے ٹاپک پہ 80 کے قریب آیت جو ہے سورۃ النساء میں ہے۔ سب سے زیادہ آیت منافقین کے بارے میں آئی ہے نا، وہ سورۃ التوبہ اور سورۃ النساء کے اندر ہے۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر اختیار کر لیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کر دیا، ثم ازدادوا کفری، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفرہ لہم، اللہ تعالیٰ کی سنت ان کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ولا لیہدی یہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں ہدایت کا کوئی راستہ سجھایا گا، اس سبب کہ انہیں حق کو پہچاننے میں بڑی بات بھی کفر کیا۔ کون؟ یہودی پہچان گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جن کی پروفیسیز ہمارے کتابوں میں ہے۔ ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ مان لینا، لیکن انکار کر دیا، پہچان کے بھی انکار کر دیا، جس طرح ہمارے یہاں بھی علماء ہے، ماننے کے بعد بھی انکار کر دیتے ہیں۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کے ساتھ انکار جڑا ہوتا ہے۔ ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، پھر کئی دل نے جوش مارا، یار یہ کیا کر رہے ہو، پیغمبر کا انکار کر دیا ہے، پھر تھوڑا دل ایمان کے طرف مائل ہوا۔ ثم کفروا، پھر کفر کر دیا دنیاوی منفیت کی وجہ سے۔ یہ کردار کس کا ہوتا ہے؟ ماننا، انکار کر دینا، پھر ماننا، پھر انکار کرنا، منافق کا۔ وہ یہ سمجھتے تھے شاید ایمان لانا پھولوں کی سیج ہے،
نہیں ہے، ایسا نہیں ہے سر. ایمان لانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ مشکل وقت شروع. منافق آپ دیکھتے ہو اسے ہر بندہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ بات ہی ایسی کرتا ہے. اس طرف بھی چلی جاتی ہے، اس طرف بھی چلی جاتی ہے. کئی ایک پولیٹیشینز ہمارے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. کلیئر کٹ فیصلہ ہونا چاہیے، حق کے ساتھ کھڑے، باطل کے کہے باطل ہے، حق کے ساتھ حق پہ کھڑے ہو اور باطل کے ساتھ باطل کہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کا بیان کر رہا ہے. بشر المنافقین، اس جملے نے یہ کھول دیا ہے کہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے نا، یہ کس کانٹیکس میں چل رہی ہے، کس کے لیے چل رہی ہے. اے نبی بشارت دے دے منافقین کو، ان لہم عذابا علیما، کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. بشارت دے دے، اندازہ کرے عذاب کی بشارت تو نہیں ہوتی ہے، عذاب کی تو دھمکی دی جاتی ہے. یہاں بات ہو رہی ہے عذاب کی بشارت دے دے، خوشخبری ہے تجھے یہ عذاب کی، تاکہ اور تکلیف میں اس کے اضافہ ہو جائے. اللہم لا تجعلنا منہم الذین اتخذوا الکافرین اولیاء آمندوا للمؤمنین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا ہے. اہل ایمان کو چھوڑ کے کیوں بنایا کہ کل کو اگر مسلمانوں کی دعوت ناکام ہوئی تو ہم ادھر تو کھڑے ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ کی ورڈک سنیں اس پہ. آیبتغون عندہم العزہ، کیا یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةِ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. صرف دنیاوی عزت کمانے کے لیے تو مجھے بتائے دنیا میں تو کوئی عزت ہے ان کی. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک تم پر کتاب میں اتارا گیا، ان اذا سمیعتم، کہ جب کبھی بھی تم سنو، آیت اللہ یکفر بہ، کہ کہیں پر اللہ کی آیت کو کفر لوگ کر رہے ہیں، وَیُسْتَہْزَأُ بِہَا، اور اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو. یہ سورۃ الانعام کیوں ترکیب میں پہلے نازل ہوئی ہے، اس میں یہ وقت آئی تھی. اس وقت ظاہر ہے مسلمانوں اس طرح مضبوط تو نہیں تھے کافروں کی مجلس میں. مجبوراً باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، اور وہاں پہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اگر تم ان کو روک نہیں سکتے، کم از کم اتنا کرو کہ جب وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، تو اتنی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ جایا کرو. ظاہر ہے جی مومن رہ کہاں جاتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور سنتا رہے. وہاں پہ بیٹھ کے یا تو اٹھ جائے یا تو سیدھا ان کو جواب دے. اب جو کہ پہلے ایک دھمکی دی تھی، اب اگلی دھمکی اس سے زیادہ سخت آ رہی ہے کہ ہم نے پہلے ہی تم پہ یہ نازل کیا تھا. فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیرہ، ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات پہ مشغول ہو جائے. انکم اذن مثلہم، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی انہی میں شمار کر لیے جاؤ گے. کلمہ گو ہونے کے باوجود کافروں کے پاس اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہو، آپ کو بھی اللہ کافر اور منافق ہی شمار کرے گا. کتنا گاڑا فتویٰ ہے. کہتے ہیں جو وہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں رحمت ٹپکتی ہے، وہ رحمت یہ کہتی ہے کہ کھل کے اللہ کی نافرمانیاں کرو. اینڈ پہ یہ کہتا ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، سب کچھ فارغ. اور اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کافروں کے ساتھ تم بیٹھے ہو، تم میں کو کلمہ کے کفر نہیں بولے، لیکن کافر قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں
اور تم ان کے پاس بیٹھے رہے ہو تو اللہ تمہیں بھی کافروں ہی شمار کرے گا۔ بول نہیں سکتے تو اٹھ جاؤ، کم از کم گونگے شیطان نہ بنو۔ اور گونگے شیطان بانے کی نحوست ہی آپ کے نظر آ رہی ہے کہ اس وقت دین کے اوپر کیا دین کے ماننے والوں پر برا وقت آ گیا ہے۔ صدیوں سے علماء نے جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں، تقریروں کے اندر کہانیاں، جھوٹ سب کچھ سنایا، ہم لوگ سنتے رہے۔ کبھی کسی کے ذہن میں آئی بھی بات تو اس نے کہا نہیں، اگر میں نے کوئی بات بھی کر دی تو مولانا صاحب ناراض ہی ہو جائیں گے، کہیں گھر والوں کو یا ابا جی کو، ماموں کو، چچاؤں کو شکایت نہ کر دے۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے چاچے اپنے بزدل بھتیجے پروڈیوس کرتے رہے، پھر بڑے ہو کے وہ بھی بزدل چچے بن گئے، پھر اور نسل در نسل بزدلی اور کمزوریاں ایمان کا شکار ہو کے اب ہم تو فتویٰ نہیں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ یہ تم انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ قرآن اور سنت کا مذاق تو اڑایا جا رہا ہے، اس کے الٹ باتیں بتائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو کوئی حکم ہے اس کا مذاق اڑایا، اور ایک تو یہ ہے کہ بالکل اس پہ اپوزٹ کوئی بات بتائی۔ کوئی ان کی زبان رکھنے والے نہیں ہے کہ کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات، کیا یہ قرآن میں اور سنت کے مزاج میں بیٹھتی ہے، یا قرآن اور سنت کی تعلیمات ایسی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہانیاں، ان اللہ جمیع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو اکٹھا جمع کر دے گا جہنم کے اندر۔ دنیا میں ان کو بڑی دوستی ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کا ہے، دوستی ان کی پوری ہو جائے گی، جہنم میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ ادھر تو مومنین کے پاس کبھی ملتے تو کبھی ادھر جاتے ہو اور ان کو کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ ادھر چھپا کے اکٹھے تھے نا، ادھر اعلانیہ اکٹھے ہوں گے، لیکن ہوں گے جہنم میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ الذین یتربصون بکم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے نبی تمہیں موت آ جائے، تمہارے ساتھی بھی فوت ہو جائے، یہ دین کی دعوت یہیں پہ دفن ہو جائے، یہ نہ باہر نکلے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ کو فتح ملتی ہے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، لہٰذا مال غنیمت میں سے ہمیں بھی کوئی حصہ دے، ہمیں بھی تحائف کے ساتھ نوازا جائے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور کبھی کافروں کو کوئی نصیب مل جائے، کوئی کامیابی حاصل ہو جائے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تو نہیں اہل ایمان کا پلڑا اوپر رکھنا، گراف نیچے آئے گا تبھی تو آزمائش شروع ہوگی۔ ان کی نبی علیہ السلام کے موجودگی میں غزوہ احد کی فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی، حضور کے لیے بنی تھی، صحابہ کے لیے بھی بنی تھی، حضور کے لیے بھی بنی۔ آپ کے دانت بھی شہید ہوئے اور آپ کو صحابہ اکرام کے 70 کے قریب اصحاب کے شہادت کا غم بھی اٹھانا پڑا۔ تو اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے تاریکی کی لائف نہیں انجوائے کی ہے کہ گراف اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے، اوپر گیا ہوا گراف بھی وقتی طور پہ نیچے آیا ہوا ہے آزمائش کے لیے۔ قالوا الم نستحوذ علیکم، تو کہتے ہیں نہیں غالب آگے تھے ہم تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے باوجود کیا نہیں بچایا تھا تم کو مومنین سے۔ دیکھو کتنی بڑی کہانیاں کروا رہے ہیں مولویاں۔ کافروں کو اگر جیت ہوئی نا تو ان سے کہتے تھے کہ بھائی جنگ کے دوران تو بالکل میرے نشانے پر تھا تو، پر دوستی کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیا، یعنی ادھر سے بھی بونس لینے کے لیے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کافروں کو کامیابی ہوئی ہے نا تو اس لیے ہوئی ہے کہ ہم مسلمانوں میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔
تم تو ہمارے تلوار کے نیچے آئے ہوئے تھے، چاہے نہیں بھی آئے ہو۔ کہنے میں کیا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ایک صابر ڈکٹیٹر نے پوری قوم کو بزدلی پہ لگا دیا، جی امریکہ تو ہمیں سٹون ایج میں پھینک دے گا، یہ کر دے گا۔ انہوں نے کوئی ایک جملہ بولا، انہوں نے 50 باتیں اور لگا کے عوام کو سنائی، جو ان کو بھی نہیں پتا ہم نے کیا کیا، کیوں۔ بزدل آگے قوم کو بزدل، ادھر بھی جو بزدل ہوتے ہیں نا، منافق کافروں کو کہتے ہیں یہ جو تم کو فتویٰ ہوئی ہے نا، وہ ہمارے وجہ سے ہوئی ہے۔ اور کیا ہم نے تمہیں اہل ایمان سے نہیں بچا لیا؟ یعنی ہم نے ایسا کچھ سلسلہ کیا کہ بھگدڑ مچی اور تمہیں فتح ملی۔ اس فتح میں ہماری بھی کنٹریبیوشن ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، ہمارے حکمران اس طرح کی کمٹمنٹس کر بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں اور ملک کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، حالانکہ اس وقت بھی انہوں نے اپنے مفاد کے خاطر ایسا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اتنی لمبی ان کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، بعد میں جب وہ کہیں کیش ہو رہی ہوتی ہے تو کرا لیتے ہیں، ہم نہیں ہوتے تو یہ نہ کرتا۔ تو جناب ہمارا ویژن دیکھے، ویژن ہوتا تو ملک کی یہ حالت ہوتی؟ ویژن کوئی نہیں کسی کا ہوتا، بس اس وقت جب ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہوتی ہے اس وقت آپ نے کتنے شد و محات کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز اچھی ہوتی ہے نا تو اپوزیشن کہتی ہے یہ تو ہمارے اسٹریٹجی تھی، ہم تو اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے، انہوں نے ہم سے چوری کی ہے۔ اگر اس پہ کوئی اچھا رسپانس آیا تو، اور اگر برا رسپانس آ جائے اور وہ ان کی بھی خواہش ہو تو کہیں گے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، حالانکہ اس وقت نہیں کہا ہوتا۔ تو منافق کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ دنیاوی منفیت کا شکار ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت کون سی چیز جو ہے نفع دینے والی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے بیچ قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پہ غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں بننے دے گا۔ کس پر؟ اہل ایمان پر۔ آج اگر کافروں کو ہم پر غلبہ ہے تو ہم وہ اہل ایمان ہے ہی نہیں جو قرآن کو مطلوب ہے۔ اس طرح کا اہل ایمان ہونا چاہیے۔ باقی ایک غلبہ ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا، وہ ہے علمی غلبہ اہل ایمان کا۔ اور علم سے مراد میں سائنٹیفک علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، علم دین کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ اللہ کا شکر ہے آج بھی دنیا کے کسی ریلیجن کی ماننے والے کی یہ جرت نہیں ہے کہ اسلام کے کسی عقیدے کو جھٹلا دیں گے یا چیلنج کریں گے۔ آپ نے درجنوں ایسے عیسائی تو دیکھے ہوں گے جو مسلمان ہو کے کرسچنز کو بتا رہے ہیں یہ سب فراڈ ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے پادری بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے کرسچنز کے۔ اگر بیٹھ جائے تو بے عزت ہو جائے۔ لیکن ابھی آپ نے کوئی ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو کرسچنز یا جیوز یا ہندو ہو گیا اور پورے دنیا کے مسلمان علماؤں کو چیلنج کر رہا ہو کہ آؤ میرے ساتھ آ کر مناظرہ کرو، تمہارا دین فراڈ پہ ہے۔ کوئی آیا ہی نہیں ہے ابھی تک، میرے علم میں تو نہیں ہے، آئے تو دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے علمی طور پہ۔ اسی لیے بخاری مسلم کی جو حدیث ہے نا، جو اکثر جہادی تنظیمیں اپنے اوپر لگاتے ہیں کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور حق کے خاطر قتال کرتے رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے۔ اب امام بخاری سے کوئی پوچھے کہ آپ یہاں اہل علم کیوں لکھ رہے ہیں، یہاں تو قتال کا ذکر ہے، ان کو پتا تھا قتال کا ذکر ہے، قتال ہمیشہ تلوار کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔
بعض اوقات زبان کے ساتھ علم کے ساتھ اس لیے بھی قتال کا لفظ ہے. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی مابعوث کیا، یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی حدیث ڈالی ہے، تو اس کے ساتھ ہی کچھ ہوتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جس طرح نبی کی احکامات ہے اس کو من آن اسی طریقے سے لے کر چلتے تھے. اور حضور نے کہا ہے یہ سب کچھ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، انکلوڈنگ نبی علیہ السلام بھی. پھر وہ نبی علیہ السلام کے ساتھی جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگ ان کے جانشین بنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس پہ عمل نہیں کرتے، اور وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا ہوا ہوتا، بالکل الٹ چلتے. ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے ہاتھ قتال وہ مومن ہے کرے، وہ مومن کہا جائے گا. جو زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، جو دل سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ سب سے کم درجے کا ہے جو دل میں بولے. اچھا، حضور علیہ السلام زبان سے بولنے کو بھی قتال کہہ رہے ہیں، دل میں برا جانے کو بھی قتال کہہ رہے ہیں. لہٰذا امام بخاری کی بات وزنی ہے. یہ جو قیامت تک کے ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور قتال کرتا رہے گا، یہ قتال سے متعلق ہمیشہ عام کانفلکٹ نہیں ہوگا، جہاد بھی سیف نہیں ہوگا، علمی بھی ہوگا. یہ دونوں چیزیں اس میں امپلائڈ ہے. باقی آپ قتال دیکھیں، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اسلام کے نام پر. ہم تو یقین کریں کافروں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. جب تک کوئی کافر ہے وہ سکون میں ہے. جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے اس کو بیچارے کو ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ ایک فرقے میں گیا تو دوسرا فرقہ کام چوک دے گا. جو بیچارہ اپنی جنت پکی کروانے کے لیے اسلام میں داخل ہوا، اس کو مار کے ایک نسلی مسلمان اپنی جنت پکی کر رہا ہے، تو وہ تو کہہ دے گا ٹھیک ہے بھائی میں کافر ہی رہتا ہوں. یہ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہمارے جو حق گو لوگ ہیں یا جن سے لوگ علمی اختلاف رکھتے ہیں، ان کو جواب یورپ اور امریکہ میں ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں باہر ٹوٹ جاؤ. باہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جنت میں جا رہے ہیں، اور ویسے کہتے ہیں جی پاکستان لوگوں کو باہر کیوں جانا پڑتا ہے، محفوظ تو قلعے میں ہوتا ہے. بندہ یہ باہر نکل کے محفوظ ہوتا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن ہم ذرا احترام کے ساتھ محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے زوم میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ہی انہیں غافل کر کے مارے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، لفظی ترجمہ ہے. یہ ہے کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بول دیا تو گستاخ ہو جائیں گے. اگر اس طرح بولنے سے آپ گستاخ ہو رہے ہو تو یہ لفظ کس نے قرآن میں رکھا ہوا ہے؟ سورۃ البقرہ میں آیا ہے نا. یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. ادھر بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، یہ اپنے زوم میں اللہ سے مذاق کیا چاہتے ہیں، اور اللہ نے ان سے استہزاء فرماتے ہیں. انہوں نے کہا اگر میں لکھتا اللہ مذاق کرتا ہے تو مذاق تو نوٹوریس چیز ہے، اللہ کی طرف سے منسوخ کرے گا. یہ نوٹوریس چیز اللہ کے کیس میں نہیں ہے. اللہ مذاق کرتا ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ ترجمہ کرے نا. واللہ خیر الماکرین، قرآن میں آیا ہے. انہوں نے بھی مکر کیا، کافروں نے، اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے. ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ کافروں سے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بڑھ کر تدبیر فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، دل کے سکون کے لیے، پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بڑا اچھا ترجمہ ہے، میں بھی اسے انجوائے کرتا ہوں. لیکن عربی میں مکر ہی لکھا ہے دعاؤں کے واسطے.
کہتے ہیں اردو زبان میں یہ نیوٹوریس ورڈ ہے، اسی لیے ہم اسے یوز نہیں کر سکتے، یعنی انہوں نے لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کرنا۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ قرآن کے جو واضح الفاظ تھے ان کے ترجمے ہی تبدیل کر دیے۔ وہ جو آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ رسول افئم ماتا او قتیلا، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو کیا دین سے الٹے قدم تم پھر جاؤ گے؟ اس کا ترجمہ ہی بدل دیا ہے۔ اگر یہ ویژول فرمایا جائے، یہ شہید ہو جائے، کوئی کہے گا پردہ فرما جائے، تھوڑا سا سمجھدار وفات کر لے گا۔ افا ام اس متا، اس کا ترجمہ ہے اگر یہ مر جائے، وہ کہتے ہیں یہ لفظ بول ہی نہیں سکتے ہم، گستاخی ہو جائے گی۔ اللہ تو بول رہا ہے قرآن میں، اللہ بول سکتا ہے، ہم نہیں بول سکتے، تو پھر حضرت ابوبکر نے کیوں بول دیا من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد بات، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، بس اس کے بعد ان کے سارے وسوسے سیٹل، پھر اگلا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ ماہر ہے اس میں، آپ بریکٹ میں آپ لکھے منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ بھی اس نے دھوکہ دے گا، جیسے کہ اس کی شان ہے، یہ کر لیں۔ پیر کرم شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے والا ہے۔ وہو خادعم کا ترجمہ یہ کرتے ہیں سزا دینے والا ہے، اور بریکٹ میں لکھ دیا ہے اس دھوکے بازی کی، دھوکے کا لفظ کافروں پر منسوخ کر دیا۔ یہ الفاظ کا کھیل ہے جس میں یہ قوم الجھی ہوئی ہے۔ اللہ نے سادہ زبان میں قرآن نازل کیا تھا، اس لیے میں کہتا ہوں نا، جو نیو مسلم یا کافر جو عربی جانتا ہے وہ قرآن کا ترجمہ وہ لے رہا ہے نا، وہی ترجمہ ہوگا جو صحابہ اکرام نے پہلی دفعہ قرآن کو سن کے سمجھا ہوگا۔ یعنی اگر آپ کافر کے سامنے لکھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اسے عربی بھی آتی ہو، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے کہے کہ بعض لوگ بابوں کو پکارتے ہیں، وہ کہے گا نہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن جو مسلمان پکار رہا ہے وہ نہیں مانے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور اگر یہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں نا تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ، ظاہر ہے ایک کام اپنے نہیں کرنا تو بغیر وضو کے بھی کھڑے ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا تو دو بندوں کے سہارے پہ وہ گھسٹتا ہوا بھی مسجد میں آتا تھا، کہیں اسے منافق کا نہ شمار کر لیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا تھا یا منافق۔ آج کل کا تو مبارک دور ہے، تو نہیں تھا کہ جو مرضی کرے مسلمان ہی رہے۔ اور سب سے بڑے مسلمان آپ کانوں میں بالیاں ڈالتے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنتے، نماز ایک نہ پڑھتے، غسل کو آپ کو طریقہ نہیں آتا، بس گستاخانہ کارٹون اور فلموں کے اوپر سب سے اونچی آواز میں نعرے لگاتے ہیں۔ آپ سب سے بڑے مومن صحابہ کے زمانے میں یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا تھا، اور مسجد کے باہر نعرے مارتے رہے، اذان ہو اور نماز نہ پڑھے، نماز کے لیے کہے تو کہیں گے کپڑے ناپاک ہے، ہر وقت ہی کپڑے ناپاک رہتے ہیں ان کے۔ ان کو کہنا چاہیے بے شرمو، ناپاک کپڑوں میں اللہ اور رسول کو کے نعرے مار رہے ہو، پہلے پاک تو ہو جاؤ۔ پلیدو داڑھی والے لوگ اس روز شرما رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا عشق رسول تو کچھ نہیں ہے ان کے سامنے، سب فراڈ ہے۔ ہم نے عوام کو جو کانفیڈنس لیول دیا ہے نا، وہ یہی تو ہے کہ کسی کے داڑھی سے، کسی کے نعروں سے، رونے دھونے سے لوگ دانش کی موت پہ بھی روئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کے لیکچر سننے سے آنکھوں میں آنسو آ جائے، سر ایسے زبردست قسم کے ٹون موجود ہے، آپ
فضولیات کے پیچھے بھی لگا دینا، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے۔ یہ تو ایک پورا فن ہے، آنسو نکالنا، اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ کوئی علمی بات کرے، رونا وونا کیا ہوتا ہے، علیحدہ بات ہے۔ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں دبے دل کے ساتھ، ظاہر ہے جب نیت ہی نہیں ہوتی اور پڑھنی پڑ جائے تو ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ یراؤن الناس، اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں نماز اس لیے پڑھنی پڑتی تھی کیونکہ بندہ کافر ڈکلیئر ہو جاتا تھا۔ اگر اس زمانے کے منافق آج آ جائے نا تو کہے واہ کیا بات ہے۔ آج کل کے مسلمان بننا جتنا آسان ہے، اس زمانے میں منافق بننا اتنا ہی مشکل تھا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے ان نمازوں میں۔ کیا نماز میں ذکر کرنا ہے انہوں نے؟ کیا نماز میں ذکر کرنا ہے انہوں نے، جب وہ کھڑے ہی منافقت میں ہوئے ہیں۔ مذہب سبینہ بینا ذالک، ڈاماڈول ہے دونوں طرف۔ لا الہ اولائی ولا الہ اولا، نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے، آکسیلیٹ کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کے طرف کبھی کافروں کے طرف۔ جو سورۃ البقرہ میں آیا تھا نا، ان کی مثال ہے جیسے بجلی کڑک رہی ہو، بارش ہو، روشنی آئے تو چلتے رہتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جائے تو رک جاتے ہیں۔ جب حالات سازگار ہونے تو چلیں گے، اور تب برا وقت آئے گا تو رک جائیں گے۔ سورۃ الحج میں آیا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو دین پہ کنارے کنارے چلنا چاہتے ہیں، یہ ممی ڈیڈی کے قسم کے مسلمان۔ آج کل کے ممی ڈیڈی بھی بس نماز پڑھ لیا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو وہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں پائے گا۔ اللہم دینا افیمن ہدایت، آمین۔ اللہم دین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے اہل ایمان مت کافروں کو اپنا دوست بناؤ مومن کو چھوڑ کر۔ اب مجھے یہ بتائے، یہ حضرت ابو بکر، عثمان اور علی کو تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان ان کے ساتھ دوستیاں نہ گاٹو۔ اس سے مراد اے ایمان کے دعوے داروں، یعنی منافقین یا کمزور عقیدے والے مسلم آج کل کی اکثریت ہے۔ اتوردون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم اللہ کے حضور اپنے خلاف واضح دلیل بنا لو؟ اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کہاں یاریاں گاٹی ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کمزور ایمان والوں کے لیے روح سکون یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تم اللہ کو مان بھی رہے ہو تو اللہ کے ہاتھ میں یہ بہت مضبوط دلیل دے رہے ہو اپنے خلاف، کہ دنیا میں تم نے کافروں سے بھی دوستیاں گاٹی تھی اور دل میں امید لگائی تھی کہ اللہ تو بہت بڑا وسیع ہے، وہ تو معاف کر ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح معاف نہیں کرے گا۔ کسی کو آپ کے وجہ سے مسلمانوں کا قتل ہو جائے، مسلمانوں کا جینا دشوار ہو جائے، صرف آپ کی منفیت کے خاطر، اپنی جان بچانے کے خاطر کتنے مسلمانوں کو کافروں کی بھیڑ میں چڑھا دیا ہو، اور آپ اللہ سے کہیں گے مجھے معاف کر دے، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے میرے بھائی۔ ان المنافق فی الدر الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجید لہم نصیرا، اور وہاں ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کافروں سے بھی نچلے درجے پر ہوں گے، کیونکہ کافروں کی دشمنی آیا ہے تھی، ان سے بچنا دنیا میں اہل ایمان کے لیے آسان تھا۔ منافقین تو اندر سے جڑیں کاٹ رہے تھے، اس لیے ان کی سزا بھی ان سے زیادہ ہے، اگرچہ کلمہ گو ہے۔ الا الذین
ताबू, अब अल्लाह ताला की रहमत की सिफत, हाँ, अगर कोई तौबा कर ले, व असलू, और पाकिस्तानी तौबा ना हो, ये मतलब है इसका यहाँ ये होता है कि काम करके रख दो, एंड में कहो अल्लाह माफ़ कर दे। व असलहू, अपनी इस्लाह कर ले, इसका मतलब जो करतूत किए है पिछले, उस पर शर्मिंदगी हो, जिन जिन का हक खाया है उनसे माफ़ी मांगो, और आइंदा ये ना करने का अहद करें, क्योंकि हुकूकुल इबाद तो अवाम में ने माफ़ करना है। इसीलिए कहा जाता है हुक्मरान बड़ा मुश्किल काम है। हुक्मरान की तौबा करने से उसकी बख्शिश ही नहीं होनी जब तक कि अवाम से माफ़ी नहीं मांगता। अवाम की मर्ज़ी, माफ़ करे या ना करे। व आतसू मुबिल्ला, और मजबूती से अल्लाह का दामन पकड़ लो, यानी कुरान और सुन्नत की तालीमात को। व अखलदू सुदीन हम, और खालिस कर लो अपने दीन को, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, यानी गुलाबी मुसलमान नहीं अल्लाह को चाहिए। कहते हैं ना टनाटन सुन्नी और पिपला सुन्नी, टनाटन चाहिए बिल्कुल। फ़उलाइका मा अल मुमिनीन, तो ऐसे लोग हैं जो क़यामत के दिन अहले ईमान के साथ होंगे या दुनिया में भी ईमान वालों में शुमार होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व सौफा युतिल्लाहु हुल मुमिनीना अजरन अजीमा, और अनकरीब अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है क़यामत वाले दिन। अल्लाहुम्मा इन नसअलुका जन्नतिल फिरदौस मा अन नबीहीना व सिद्दीकीना व शहदाई व सालिसीन, आमीन। क्या दर्द और साजो गुजार वाली आयत आ रही है। मा यफ़अलुल्लाहु बी अज़ाबिकुम, अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें अजाब देकर। इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र गुजार हो। कोई अल्लाह की फेनेटिक नहीं है, जिस तरह लोगों ने जाली देवता बनाए हुए हैं कि जी इतने बंदों की कुर्बानी फला पहाड़ पे चढ़ के दी जाए, कहते हैं ना देवता को खुश करने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है मुझे कोई शौक़ नहीं है अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें अजाब देकर, अगर तुम शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करोगे। वो आमन तुम, और ईमान ले आओगे जैसा कि ईमान लाने का हक है। तो ये अहले ईमान से खिताब हो रहा है जो ईमान के दावेदार है, कमज़ोर अकीदे वाले या मुनाफिकीन। वरना अगर कलमा पढ़ने के का नाम ही ईमान लाना है तो वो तो पहले ही लाए हुए हैं। तो सर हम इसी को तो हम अर्ज़ करते हैं ना कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। देख ले, ये किताबों का खुदा तो अहले ईमान को कह रहा है कि भाई देखो तुम शुक्र करो और ईमान लाओ। उनको भी पता है कि ईमान जो है वो फूलों की सेज नहीं है। अपना नाम मुसलमानों की तरह रखना नहीं है, चंद रसूमात का काम कर देना या पाकिस्तान के कार्ड पे नाम आ जाना। टोटल ओबीडियंस का नाम है मुकम्मल ताबे फरमान होना अल्लाह का। वकानल्लाहु शाकिरीन अलीमा, और अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है और सब कुछ जानने वाला। देख ले, इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह का नाम शाकिर है, अल्लाह भी उसकी शुक्र गुजारी की कदर करता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिक अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनती अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें अजाब देकर, अगर तुम शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करो और ईमान ले आओ जैसा कि ईमान लाने का हक है। और अल्लाह ताला कदरदान है, सब कुछ जानने वाला है। यानी अगर कोई बंदा इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला उसे ये भी नहीं कहेगा कि इतना अरसा तूने ये क्यों किया था। अपने इस्लाह कर ली, पिछली सारी मुआफ़ी हो जाएगी। लेकिन हुकूकुल ला की हुकूकुल इबाद माफ़ी उस वक्त तक होगी जब अवाम से हुकूक माफ़ करवाया जाएगा, उनका हक उनको वापस किया जाएगा। खाली खुली दावा करने से नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने की अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, और जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से बाहर कर दे, हमें मुआफ़ भी कर दे।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔